السلام علیکم ناظرین، ان فوکس کے ساتھ عمر فاروق آپ کی خدمت میں حاضر۔ مشرق وسطیٰ ایک بار پھر بحرانوں کا شکار ہے۔ کچھ ملکوں میں سول وار چل رہی ہے، کچھ ملک آپس میں لڑ رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے خارجہ تعلقات کے حوالے سے، خارجہ پالیسی کے حوالے سے یہ صورتحال پریشان کن ہے۔ لیکن اس کی ایک فرقہ وارانہ جہد بھی ہے جو وہ بھی ہمارے لیے پریشان کن ہے، کیونکہ وہ فرقہ وارانہ جہد پاکستانی معاشرے پہ ریفلیکٹ کر سکتی ہے۔ یہ ایشوز ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں آج موجود ہیں باقر سجاد صاحب، سینئر صحافی، ڈان اخبار کے ساتھ وابستہ ہیں، سیکیورٹی ایشوز پہ لکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر صاحب، سابق گورنر سندھ، سابق وزیر داخلہ، سیٹلائٹ لنک میں ہمارے ساتھ کراچی سے جوائن کریں گے۔ میں آغاز کروں گا بات کا معین الدین حیدر صاحب سے۔ معین الدین حیدر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو صورتحال مشرق وسطیٰ میں بن رہی ہے، یہ کتنی ایک پریشان کن ہے پاکستان کے لیے خارجہ تعلقات کے حوالے سے؟ جی، یہ صرف پاکستان ہی کے لیے پریشان کن نہیں ہے جی، بلکہ تمام مسلم امہ کے لیے پریشان کن ہے، جی، اور بلکہ میں یہ کہوں گا یورپ کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے پریشان کن ہے، کیونکہ اس کے اثرات ریفیوجیز کے تھرو اور ٹیررزم کے تھرو سب طرف پھیلتے ہیں۔ لیکن یہ صورتحال کیوں ہوئی؟ اگر آپ دیکھیں 15 20 25 سالوں سے میں پڑھ رہا ہوں کہ نیو کونز جو ہیں، کبھی کوئی ہیں، وہ آپ کو نئے نقشے مڈل ایسٹ کے دے دیتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کس طرح ان کے حصے ٹکڑے کر دیے جائیں گے ممالک کے، اور یہ آپ دیکھیے کبھی کہتے ہیں کہ ہم عرب سپرنگ لا رہے ہیں جہاں ڈیموکریسی لے کر آئیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ سلسلہ کافی سالوں سے شروع ہے۔ لیبیا کی حکومت گرائی گئی جہاں آج طوائف الملوک کی پھیلی ہوئی ٹوٹل انارکی ہے وہاں پر۔ اسی طریقے سے عراق کو تباہ کیا گیا اور بعد میں بلیئر صاحب نے معافی مانگ لی کہ یہ ہماری غلطی تھی اور وہاں پر ویپن نہیں تھے۔ اس کے بعد سیریا میں دیکھیں کہ بھئی وہ کہتے ہیں رجیم چینج چاہتے ہیں، کبھی بحرین میں مسئلہ پیدا کر دیتے ہیں، کبھی یمن میں مسئلہ پیدا کر دیتے ہیں، کبھی افغانستان میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ افغانستان کی سچویشن نہ افغانوں نے پیدا کیا نا۔ معین الدین حیدر صاحب، میں جو بات جاننا چاہ رہا تھا نا آپ سے وہ یہ تھی کہ مسلم ممالک کے درمیان آپس کی جو لڑائی شروع ہو گئی ہے، وہ تو لیکن میں یہ پس منظر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بین الاقوامی سازشیں جو ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے خطرات سے کس طرح نپٹا جائے۔ جی نہیں، لیکن اگر یہ مان لیا جائے کہ بین الاقوامی سازش ہے یہ، تو محسوس تو یہ ہوتا ہے کہ مسلم ممالک خود اس سازش کا حصہ ہیں۔ جی ہاں، وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے جو افغانستان میں جنگ ہوئی ہے سوویت کے خلاف، اس میں CIA سے زیادہ پیسہ سعودی عرب کا تھا، جی، اور 25,000 جو آدمی آئے تھے۔ وہ بات آپ کی درست ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ ہم اس کو پاکستان کی ڈائمنشن سے، پاکستان کے اینگل سے ڈسکس کر سکیں۔ ابھی آپ پاکستان کے اینگل میں سے یہ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کے اوپر ہم نے کتنی قربانی دی ہے وار آن ٹیرر کے خلاف۔ 70,000 کیجولٹیز ہماری ہو چکی ہیں، لیکن یہ لوگ اس بات کو تسلیم کرنے کو، پاکستانی قربانیوں کو تیار نہیں ہیں۔ ڈو مور کا ہے ایک بڑی تشویشناک خبر کل گردش کر رہی تھی کہ کچھ انمارکڈ ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ کچھ لوگوں کو تورو بورو میں پہنچا رہے ہیں، ہتھیار پہنچا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ عراق میں داعش کو ڈیفیٹ ہو رہی ہے تو ان کو آدمیوں کو لا کے ریلوکیٹ کیا جا رہا ہے ہماری بارڈر کے نزدیک۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں یہی تو ہمارے لیے پریشان کن ہیں۔ اب اس میں خارجہ پالیسی کی کیا بات ہم بتائیں کہ اگر ہندوستان کا، اسرائیل کا اور امریکہ کا ایک گٹھ جوڑ سامنے آ رہا ہے اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو ہم تو اپنی سی کوشش کریں گے اپنی بارڈر کو بچانے کی، لیکن یونائٹڈ نیشنز کو اور دوسرے لوگوں کو بھی تو OICU کسی کو اس کے اندر اس خطرے کو بھانپنا چاہیے اور سر جوڑ کے سدباب کرنا چاہیے، لیکن مسلم امت تو منتشر ہے۔ باقر، آپ بتائیں گے کہ پاکستان کی کیا انوالومنٹ ہے ابھی تک مڈل ایسٹ میں، جس کی وجہ سے یہ خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہمارے لیے بھی ایک بحرانی کیفیت بن سکتی ہے؟ سیریا پہ ہماری کیا پوزیشن ہے؟ جو سول وار چل رہی ہے، ہماری کیا پوزیشن رہی ہے؟ سنا ہے کہ چینج ہوتی رہی ہے، کیا پوزیشن ہے پاکستان؟ ہماری پوزیشن جو براڈلی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نیوٹرلٹی مینٹین کرتے ہیں۔ جہاں پر مسلم کنٹریز میں کانفلکٹ ہے ان میں ہم کوئی پوزیشن، کوئی سائڈز ہم نہیں لیتے، بظاہر دیٹس دی اسٹیٹڈ پوزیشن۔
اب جہاں تک کہ وہ جو معین الدین حیدر صاحب سیکیورٹی ڈائمینشن کا ذکر کر رہے تھے، اس کا فال آؤٹ آپ کہہ لیں کہ جو وہ کانفلکٹ مڈل ایسٹ میں چل رہا ہے اس کا فال آؤٹ ہے، کیونکہ ہمارے لوگ کسی نہ کسی طرح سے ریلیجس ایفیلیشنز کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں جب بھی کوئی کانفلکٹ شروع ہوتا ہے. پلس سیکنڈلی جس طرح کہ وہ نئی گریٹ گیم کی بات کر رہے ہیں جو مڈل ایسٹ میں شروع ہو چکی ہے، اور داعش اب اس کو ایک ڈیفیٹ ہوئی ہے. کل ہی موصل میں ان کو کافی بڑی سیٹ بیک ملی ہے، جہاں پہ انہوں نے کیلیفیٹ اناؤنس کی تھی، وہ ماسک اب دوبارہ سے اس پورا ایریا جو ان کا موصل کا میجر ایریا ہے وہ دوبارہ سے عراقی فورسز نے کیپچر کیا. داعش وہاں پہ ریٹریٹ پہ ہے. اب اس کو جو لوگ کہتے ہیں کہ جن ہاتھوں نے ان کو پہلے بنایا تھا وہ ان کو ری لوکیٹ کر رہے ہیں، اور جو معین الدین حیدر صاحب نے تورا بورا میں ان کے پہنچنے کی اطلاع دی ہے، یہ کوئی ریومرز نہیں ہے. رشین فارن منسٹری نے بھی اس پہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم اس چیز کے بارے میں تورا بورا میں ری لوکیٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ کنسرنڈ ہے ان رپورٹس کے بارے میں. تو اس کا مطلب ہے کہ کافی حد تک قوی ہے. اور تورا بورا کا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا بارڈر کے قریب لگتا ہے. پارا چنار کے جو جس سائڈ پہ پارا چنار جو اس وقت جو ہمارا اس وقت ایک سیریس ایشو بنا ہوا ہے آج کل، جو ریسنٹ بامبنگز ہوئی ہیں ٹوین بامبنگز، اس کے بعد بنا ہوا، تو وہ بالکل ہمارے بارڈر پہ لا کر، اور دیگر رپورٹس بھی کہہ رہی ہیں کہ وہاں پر لا کر ان کو داعش کو لایا جا رہا ہے، وہاں سے ری لوکیٹ کیا جا رہا ہے. تو اس کا ایک فال آؤٹ ساری صورتحال میں اگر سعودی عرب کی اور ایران کی بھی لڑائی ہو رہی ہے اور سعودی عرب کی اور قطر کی بھی لڑائی ہو رہی ہے، تو مجھے آپ بتائیں نا کہ کرائسس تو ہے نا. جی کرائسس ہے، لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے دو ڈائمینشنز ہیں. ایک سٹیٹڈ پالیسی ہے، فارن پالیسی ہماری کہ جی ہم نیوٹرلٹی مینٹین کریں گے. وہ جب بھی کوئی کانفلکٹ ہوگا، سعودی عربیہ ایران ہوگا، سعودی عربیہ قطر ہوگا، سیریا کے ساتھ ہوگا، ہم کہیں گے جی ہم ایک نیوٹرل پوزیشن رکھیں گے، چاہے ہماری دلی. لیکن یہ سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان پہ پریشر ضرور ہے کہ آپ سائڈز کو چوز کریں. جی بالکل. اگر آپ ابھی اسپیسیفک انسٹنٹ کیس لے لیں قطر سعودی عربیہ کا، تو پاکستان پہ یقیناً پریشر ہے کہ پاکستان ایک سائڈ لے. یہ ایک درد سر بنا ہوا ہے، ہیڈ ایک جسے کہتے ہیں نا فارن پالیسی ہیڈ ایک پاکستان کے لیے بنتا جا رہا ہے. جیسے جیسے وہ قطر کا کرائسس ایگریویٹ ہو رہا ہے تو پاکستان کے لیے مشکل بن رہی ہے، کیونکہ پاکستان کے انٹرسٹ دونوں سائڈز پر ہیں. انرجی سپلائی سعودی عربیہ سے بھی آتی ہیں، ہماری LNG کے کانٹریکٹس ہیں، ہماری ریمیٹنس کا جو ایشو ہے، جو ہمارے ایکسپیٹریٹ کمیونٹی وہاں پر ہے وہ سب ہم کو بیچتے ہیں. لیکن یہ اب ہمارے لیے یہ ایک پرابلم بنتا جا رہا ہے کہ ہم کس طرح سے، کیونکہ اب جو خلیج ہے ان کے درمیان بڑھتی جا رہی ہے. جو قطر کی ایک اپنی پوزیشن ہے، سعودی عربیہ نے جو پوزیشن لی ہوئی ہے، اس میں کوئی مطلب مجھے ابھی جلد ہی کوئی اس میں اس کو برج ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. پاکستان نے کوشش تو کی، آپ نے جیسے دیکھی میڈیشن، پرائم منسٹر خود گئے، لیکن سعودیوں نے اس کو بھی ڈینائی کر دیا. جو اس وقت کے اپرنٹ ریزلٹس آئے تھے اس وقت سامنے، وہ یہی تھے کہ جی وہ دورہ کامیاب نہیں رہا، کیونکہ جو کنگ سلمان ہیں انہوں نے پرائم منسٹر کو کہا کہ دہشت گردی کے خلاف، یہ جو ان کے پبلک سٹیٹمنٹ میں سے میں کوٹ کر رہا ہوں، کہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے وہ پوری امہ کے حق میں ہے. اور دہشت گردی کی جنگ کیونکہ یہ قطر ڈسکس ہو رہا ہے، تو قطر پہ بھی وہ دہشت گردی اور ایکسٹریمزم کو پروموٹ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں پوری امت کے اس کے لیے ہے. میں پرسنلی پریویو ہوں کہ پرائم منسٹر جو ہے ان کے پروگرام تھا کہ اس کے بعد سعودی عربیہ کے بعد دیگر جو ممالک ہیں، UAE ہے، کویت اس میڈیشن میں انوالو ہے. UAE تو ایک پارٹی ہے نا اس کانفلکٹ کا، تو ان کنٹریز میں بحرین میں جانے کا ان کا تھا پلان، لیکن ان کو شیلف کرنا پڑا. اور ان کے بعد ان کے یہاں چارج دی افیئرز نے اسٹیٹمنٹ دے کے پرائم منسٹر کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا خود سے امبیرس کیا کہ کوئی میڈیشن ایفرٹ نہیں ہے وہاں پر پاکستان کی. اچھا معین الدین حیدر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کی نیوٹرلٹی ہے، پالیسی یہ ہے کہ پاکستان ان سارے مسلم ممالک کے درمیان ہونے والی کسی بھی لڑائی میں نیوٹرل رہے گا. ایک تو اس پالیسی پہ تبصرہ فرمائیں، اور دوسرا یہ کہ اگر ہمارے سابق سپہ سالار ایک اتحادی فوج کے سربراہ بنیں گے تو ہم نیوٹرل کیسے رہ سکیں گے؟ جی ہماری کوشش تو یہ رہی ہے کہ مسلمان ممالک کے جھگڑوں میں ہم افہام و تفہیم سے، ڈائلاگ سے ریکنسلیشن کی پروسیس کریں، اور کبھی بھی اس کا حصہ نہ بنے، کسی کی سائیڈ نہ لیں. لیکن جس طرح باقر صاحب نے کہا کہ ہمارے لاکھوں لوگ سعودی عربیہ میں کام کرتے ہیں، وہ ویلیبل فارن ایکسچینج بھیجتے ہیں، جو ہمارا بہت بڑا اس وقت فائنینشیل ڈیفیسٹ ہے اس کو برج کرنے میں بہت بڑی مدد کرتے ہیں. تو ایک مشکل فیصلہ ہے، اور پاکستانیوں کی بہت اٹیچمنٹ ہے مکہ مدینہ سے، تو ان کے کچھ جذبات ہیں اس سلسلے میں، تو ہم کو بہت کیئرفل رہنا پڑتا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے قطر کا، تو آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف کے جو ہمارے فیملی، رولنگ فیملی کے ساتھ بہت نزدیکی تعلقات ہیں ان کے،
اور وہاں سے LNG ہماری جو ہے بہت بڑی روٹ جو آج کل وہاں سے ہم نے شروع کی ہے تو وہ وہاں سے لیتے ہیں. اب ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یا ہمارے ساتھ آ جائیں اور ان کو چھوڑ دیں. اب ہم کو اس بات کی پچھلے ہفتے سے بات چیت شروع ہو گئی ہے, لیکن میرا خیال ہے پاکستان شوڈ ریمین فرم, اور پاکستان کو چاہیے اپنی نیوٹرلٹی برقرار رکھنے کے لیے اور قومی مفادات کے لیے اور مسلم امہ کے مفادات کے لیے بالکل بھی سائز نہ لے اور اس میں مضبوطی کے ساتھ اپنے موقف پہ قائم رہے. اسی میں ہماری بھلائی ہے لانگ ٹرم. یہ جو اتحادی فوج بنی ہے 41 ممالک کی, اس کے حوالے اس کا کیا پولیٹیکل رول ہوگا ریجن میں؟ اس کا تعین ہو چکا ہے, اور پاکستان کا اس فوج میں کیا رول ہوگا؟ ایک تو یہ کہ ہمارے سابق سپہ سالار جو ہیں اس کے قیادت کر رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ اس فوج میں پاکستان کا کردار کیا ہوگا؟ دیکھیے وہ زمین پہ اس جو ہے نا کمبائنڈ فوج کو کوئی وجود نہیں ہے. یہ 41 ممالک کی فوجیں اپنے اپنے ملک میں ہیں, ان کا اپنی زبان ہے, ان کے اپنے ویپن سسٹم ہیں, ان میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے, اور کوئی میرے خیال میں اتھارٹی فی الحال راحیل شریف کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ نائجیریا کی فوج کو یمن میں موو کر دیں یا وہاں کی فوج کو قطر میں موو کر دیں. کوئی ان کی بات ظاہر ہے کہ نہیں سنے گا. وہ تو خالی ٹیررزم جو پھیل رہا ہے ان کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک قسم کی پلاننگ ایکسرسائز ہے کہ ٹیررزم کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے, کس طرح اس کو امن لایا جا سکتا ہے, یا اس قسم کے کاموں میں ہوں گے. ان کا کوئی افیکٹو ڈی فیکٹو ایگزیکٹو پاورز ان کے پاس نہیں ہے ان 41 ممالک کے افواج کے اوپر, اور نہ میرے خیال میں وہ کوئی ایسا اسٹیپ اٹھائیں گے اور نہ اٹھا سکتے ہیں فی الحال جو صورتحال زمین پر ہے کہ جس سے کوئی فرق پڑے کہ وہ فوج کو کہیں استعمال کر سکیں. وہ بالکل بھی نہیں استعمال کر سکیں گے. سعودی عرب کی فوج بھی ظاہر ہے کہ ان کے اپنے کمانڈرز, ان کی اپنی لیڈرشپ جو فوج کی ہے وہی اپنی فوج کو یمن میں استعمال کرے گی. اس میں راحیل شریف صاحب کا بہت بڑا رول نہیں ہوگا. ٹھیک, تو باقر پھر اگر یہ صورتحال ہے جو جنرل صاحب فرما رہے ہیں کہ کوئی افیکٹو رول نہیں ہے اس ملٹری کا, اس الائنس کی جو ملٹری بن رہی ہے اس کا کوئی افیکٹو رول نہیں ہے, تو ہمارے ہاں پریشانی کا اظہار کیوں کیا جا رہا ہے, کنسرنز کیوں ایکسپریس کی جا رہی ہیں کہ پاکستان could be dragged into this crisis؟ آپ دیکھیں, نہیں ایک تو میں پہلے ایک تو یہ کلیئر کر دوں نا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ اس کا وجود ابھی نہیں ہے, تو یہاں تک کہ ہم نے ہمارے ابھی کوئی ٹرمز آف ریفرنس جو ہے نا انگیجمنٹ کے, ان فورسز کے, ملکوں کے, ہمارے راحیل شریف صاحب کے ٹرمز آف ریفرنس کس طرح سے آپریٹ کریں گے وہ بھی طے نہیں ہوئے. یہ بارہا سرتاج عزیز صاحب پارلیمنٹ میں بھی کہہ چکے ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی کہہ چکے ہیں کہ ابھی تک وہ تعین ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اچھا جہاں تک آپ کے خدشات کا تعلق ہے, خدشات ابھی ہم اپنے سامنے جیسے وار گیمنگ کر لیں تو ابھی سعودی عربیہ قطر کا کرائسس چل رہا ہے, اور اس طرح پیچھے میرے خیال میں 90s میں یا ارلی 2000 میں ایک دفعہ یہ ہوا کہ سعودیوں نے قطر کا بارڈر بھی کراس کر لیا, کیونکہ ان کی رفٹ کوئی نئی نہیں ہے, پرانی ہے یہ. تو ایسی صورتحال جب بنتی ہے, اور کیونکہ وہ اس کا ہیڈ کوارٹر سعودی عربیہ بیسڈ ہے اور وہ اس فورس کو یوٹیلائز کرتے ہیں جو بھی ان کو اویلیبل ہے, 41 کے 41 ممالک نہیں ہے, فرض کریں سعودی عربیہ, UAE اور بحرین کی فورسز ہیں جو اس وقت بھی الائنڈ ہیں آپس میں, تو وہ یوز کرتے ہیں. تو پاکستان کے لیے وہ جو نیوٹرلٹی کا جو آپ کا کہہ رہے ہیں نا, وہ مشکل ہو جائے گا, کیونکہ آپ کا ایک بندہ اس کو کمانڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اب ہم نے گریجولی ان کو بھی ڈس اون کرنا شروع کر دیا. اگر جنرل راحیل شریف صاحب کی اپوائنٹمنٹ کو سائڈ پہ رکھ دیا جائے, اس کے علاوہ بھی پاکستان کے لیے مشکلات ہیں نیوٹرلٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے, یا ایک سمپل فورن پالیسی کے ایشوز ہیں جو ہم بڑی آسانی سے ریزالو کر لیں گے؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اس پہ آپ بات کر سکیں گے. میں واپس آؤں گا آپ کو اسی سوال کے آپ کنفرنٹ کروں گا آپ کو. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ. جی ویلکم بیک ناظرین. جی باقر آپ کچھ فرما رہے تھے. جی اس طرح سے ہے کہ میں جس سے بات کر رہا تھا کہ ہم انہی شاید خدشات کے پیش نظر ابھی آپ نے راحیل اپنا سرتاج جی صاحب کی ہمارے لیے نیوٹرلٹی مینٹین کرنا کتنا مشکل کام؟ نہیں, میں ویسے بتا رہا ہوں آپ کو اس کو کانٹیکسچوائز کرنے کے لیے کہ جب وہ سرتاج جی صاحب نے پارلیمنٹ میں اسٹیٹمنٹ دیا کہ شاید کسی اسٹینڈنگ کمیٹی میں دیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے گئے, تو ہم گریجولی ان سے زیادہ سے ہٹ کے ڈسٹینس کرنا شروع ہو گئے. نیوٹرلٹی ایک ہم نے ایک رکھا ہوا ہے سامنے, برہم رکھا ہوا ہے, بظاہر تو آپ نیوٹرلٹی
آپ کو پتا ہے کہ کتنی ہماری ہم مینٹین کر رہے ہیں. لیکن اگر کوئی کرائسس ہو جاتا ہے تو پاکستان کو ایونچولی سائڈز لینی پڑیں گی, کیونکہ جو ان کے سٹیکس ہیں وہاں پر, جو ان کی لیوریجز دوسرے ملکوں کو ہم پہ حاصل ہیں, جیسے آپ سعودی عربیہ کا بتایا آپ کو ریلیجس اور دوسرا کنیکشن فائنینشیل کنیکشن ہے, ریلیجس کنیکشن ہے, لوگوں کی سمپتھیز ہے, وہاں کے جو حرمین وہاں پر ہیں ان کے ساتھ کنیکشن ہے, وہ سب کی وجہ سے, اور جو سعودی پریشر ہماری حکومت پہ ہوتا ہے کیونکہ یہ ان سے مرہون منت بھی رہتے ہیں ہم لوگ ان کے, تو وہ اس کی وجہ سے ہمارے پاس نیوٹرلٹی کا ایلیمنٹ نہیں رہے گا. ابھی آپ کی ایک ایگزامپل آپ کے سامنے دوں کہ آئی پی گیس پائپ لائن کی ایک مثال لے لیں کہ ہم نے جب یہ بالکل ہم نے انوگریٹ بھی کر دی اس گورنمنٹ کی انوگریشن سے پہلے اس کو, لیکن اس کو اس گورنمنٹ آگے نہیں لے کے چلی اور اس کو ریفر کر دیا یو ایس کی طرف. خدشہ یہ تھا کہ وہاں پر ہمارے باقی ساتھی جو ہیں جو مڈل ایسٹ میں ہمارے دوست احباب ہیں وہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں اس کے اوپر, کیونکہ اگرچہ ٹرکی سملر گیس پائپ لائن چلا رہا ہے ایران کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, تو ہم اپنے دماغ پہ ہم نے وہ خطرات, وہ جو ہمارے امپلیکیشنز ہمارے لیے ہو سکتی ہیں وہ ہم نے بالکل اپنے سامنے رکھی ہوئی ہیں کہ جی یہ ہم نے اگر یہ نیوٹرلٹی تو ہم نے رکھی ہوئی ہے سامنے, لیکن ہم نے اگر نیوٹرلٹی پریکٹس کی, کنسرن جو آپ ایکسپریس کر رہے ہیں یہ کتنے وائڈ اسپیکٹرم پہ, پولیٹیکل ایڈیولوجیکل اسپیکٹرم پہ پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہے, یا ایک مخصوص طبقہ اس پہ بات کر رہا ہے؟ نہیں, ایوری باڈی از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. جی آپ جب بھی دیکھیں جو لوگ فارن پالیسی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ نیوٹرلٹی ایک تو مینٹین نہیں ہے اس وقت بھی, ہم لوگوں نے ایک نہ کسی کیمپ میں ہے, اٹس ویری آبویس. اگرچہ ہماری ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے دیٹ سم تھنگ سیپریٹ, ان پریکٹس وہ نیوٹرلٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. لیکن اگر ہم پھر بھی اگر بالکل وہ آبویس ہو جاتی ہے وہ چیز اور ہم ایک کیمپ میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, بالکل اس کے امپلیکیشنز ہمارے سوسائٹی کے فیبرک پہ بھی ہوں گے, ہمارے لیے فورن پالیسی امپلیکیشنز بھی ہوں گے. جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ مڈل ایسٹ کا کرائسس کتنا ورسن ہو سکتا ہے, کتنا خراب ہو سکتا ہے, اور ایسی صورتحال بن سکتی ہے جہاں ہمارے لیے نیوٹرلٹی مینٹین رکھنا مشکل ہو جائے؟ جی میرے خیال میں جس طرح سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے تو لگتا تو ایسا ہی ہے, لیکن میں نے جس طرح پہلے بھی عرض کیا, میں دوبارہ بہت زور دے کر کہوں گا کہ پاکستان اپنے قومی مفادات کو ریکگنائز اور پہچانتے ہوئے اپنے موقف پر مضبوطی سے قائم کرے, بالکل سائز نہ لے, کیونکہ سائز لینے میں بہت نقصان ہے اور لانگ ٹرم اس کے بہت برے اثرات نکلیں گے. کیونکہ جن کے لیے ہم اگر اپنی نیوٹرلٹی کو تبدیل کرتے ہیں ان کے پاس نزدیک ہوتے ہیں, کل کو وہ رجیم رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں وہاں پر, وہاں کیا صورتحال بنتی ہے, وہاں کے عوام اس کو کس طرح لیں گے. اس لیے پاکستان کے بہتر آپشن یہی ہے کہ جہاں تک مسلمان ممالک کے جھگڑے ہیں ان میں افہام و تفہیم ریکنسلیشن کرانے کی پروسیس میں مضبوطی سے قائم رہے اور بالکل سائز نہ لے. یہ پاکستان کے حق میں بہتر, بلکہ آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل جو امریکہ کے ہم بہت کلوز تھے, ابھی سچویشن ریورس ہو گئی ہے, ہندوستان بہت کلوز ہوتا جا رہا ہے اور ہم جو ہے چائنا اور رشیا کی طرف ڈرفٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک تبدیلی آ رہی ہے فارن پالیسی کے اندر. اٹ از بین فورسڈ بائی جیو پولیٹیکل سرکمسٹانسز آن اس. جی ویسے اچھا باقر یہ فرمائیے گا کہ ہماری لیوریج کتنی ہے ان کیپٹلز میں, تہران میں, سعودی عرب میں, اس حوالے سے کہ ہم کوئی ریکنسیلیشن پروسیس کو چلا بھی سکتے ہیں یا نہیں, ہمارے پاس اس کی استطاعت بھی ہے کہ ہم ریکنسیلیشن کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ عمر فرینکلی ہمارے پاس گڈ ول کے علاوہ کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہ ہم ایک اکنامکلی ایک کوئی امپورٹنٹ پاور ہے, نہ وہ لوگ ہم لوگوں کی اس کے ہماری جو کنٹریبیوشنز ہیں ان کو ریکگنائز کرتے ہیں. ہم نے سعودی عربیہ کی ٹیریٹوریل کوئی ڈیمیج کنٹرول کا کام کر سکتے ہیں. ہم نے دیکھے ابھی آپ کے سامنے پرائم منسٹر گئے, یہ پرائم منسٹر گئے, ان کے سفیر یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ کوئی میڈیشن کی ایفرٹ نہیں ہے. دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم. جب لاسٹ ٹائم وہ ایران کے پچھلے سال جنوری میں کروانے گئے تھے, ان کے فارن منسٹر نے اگلے ہی روز کے اگلے ہفتے جا کے بحرین میں کہہ دیا کہ پاکستان از ناٹ میڈیٹنگ بٹوین ایران اینڈ سعودی عربیہ. ایرانیوں نے تو پھر بھی آپ کے ایگری کر لیا, کسی کمیٹی بنانے کا کوئی پلان تھا وہ. لیکن یہ ہے کہ پاکستان ایک گڈ ول جسچر کے طور پہ, بینگ اے مسلم کنٹری, اونلی نیوکلیئر پاور, یہ ہمارے پاس ہیں. جو یہ چیز ہماری اسٹرینتھ ہے, نیوکلیئر پاور ہماری آرمی, ہمارا یہ جو ہے یہ ہماری اسٹرینتھ ہے. اگرچہ ہماری اکانومی ویک ہے, ہماری سیکیورٹی سچویشن خراب ہے جس کی وجہ سے ہماری کمر دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے, لیکن
پھر بھی یہ لوگ ایکنالج نہیں کرتے. آپ نے جیسے میں نے آپ کو 2 مثالیں سعودی عرب کے ساتھ جو حالیہ اس حکومت میں انٹرونشنز ہوئی ہیں میڈیشن کے لیے, وہ انہوں نے بالکل اس سے اپنے آپ کو لا تعلق کر لیا, انہوں نے ان کو نہ ایکنالج کیا اور انہوں نے اس پہ کوئی ان کو کسی قسم کی انکریجمنٹ ہمارے پرائم منسٹر کو نہیں دی. اب وہ یہاں تک آپ دیکھیں ان کا ایمبیسڈر یہاں پہ کہتا ہے, جو چارج دی افیئر سوری, وہ کہتا ہے کہ کویت اور سوڈان کا ہے, سوڈان کی وہ ایکنالج کر رہا ہے میڈیشن ایفرٹ, لیکن پاکستان کی نہیں کر رہا. یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اپنی اوقات سے بڑھ کے وہاں کر رہے ہیں. آپ کو جب تک آپ کے اکنامیکلی سٹرونگ نہیں ہوں گے, آپ ان کے ریال پہ, ان کے ڈالرز پہ, وہ دوسروں کے پیسوں پہ جب تک آپ ریلائی کرتے رہیں گے, آپ کی وہ عزت نہیں ہونی, آپ ریکنسیلیشن کی اس گیم میں نہیں پڑ سکتے, چاہے آپ کی ملٹری کتنی بھی سٹرونگ ہو جائے. وہ آپ کی ملٹری کو یوز کریں گے, وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم پیسے لگائیں گے اور ان کو ہائر کر کے ہم استعمال کر لیں گے. لوگوں کو کچھ برا لگتا ہے اس چیز سے کہ جی وہ تھنک کہ وی آر گن فار ہائر, جی, لیکن دیٹ از دا ریالٹی. سعودیز ہمیں اسی طرح سے عرب کنٹریز دیکھتے ہیں. جب بحرین کا کرائسس ہوا, انہوں نے یہاں سے ریٹائرڈ فوجی ہائر کیے, جا کے اپنا اس کو سپریس کر لیا. سعودیوں کو جب پرابلم ہوا, انہوں نے یہاں سے ہم سے فوجیں مانگی, ہم نے یمن پہ تو ریزسٹ کیا, لیکن بعد میں ہم تھوڑے سے ڈاواڈول ہو گئے. تو جب تک ہم اپنے کسی ٹرمز آف ریفرنس پہ, اور ابھی یہ جو راحیل شریف صاحب جس کولیشن کا حصہ ہیں, کہتے ہیں ہم ٹرمز آف ریفرنس کی ایگریمنٹ کے بغیر ہی وہاں چلے گئے ہیں, تو کس طرح آپ اپنی عزت اور وقار اپنا قائم رکھیں گے؟ جنرل صاحب آپ بھی کچھ فرمائیں اس پہ, کچھ تبصرہ کریں. دیکھیے میں آپ کو تاریخ پہ لے جاؤں. کتنی ہے کہ پاکستان ان کیپٹلز میں, ریاض میں, تہران میں یا دوحہ میں, ریکنسیلیشن پروسیس کو انیشیٹ کر سکتا ہے؟ پاکستان اس پوزیشن میں ہے یا نہیں؟ دیکھیے میں تھوڑا سا تاریخ میں آپ کو لے جاؤں گا. ضیاء الحق صاحب بہت مضبوط لیڈر تھے, ان کو ایکنالج کیا گیا اسلامک امہ کا لیڈر, ان کو نومینیٹ کیا گیا کہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر وہ مسلم امہ کے ریپرزنٹیشن میں ایڈریس کریں. وہاں انہوں نے تلاوت قرآن شریف سے شروع کرایا. پاکستان کی نیوکلیئر پاور کی وجہ سے ایک کلاؤڈ تھا پہلے, لیکن آپ نے دیکھا ضیاء الحق صاحب بھی ایران کی اور جو کانفلکٹ تھی عراق کی, اور عراق کو تمام یہ جو کنزرویٹو رجیمز ہیں گلف اور سعودی عربیہ سپورٹ کر رہے تھے اپنے پیسے سے, لیکن ضیاء الحق صاحب جو ہے اتنی مضبوط پوزیشن میں, اور اس وقت ایکنالج لیڈرشپ پاکستان کی تھی, وہ کوئی خاطر خواہ نتائج حاصل نہ کر سکے. اور آج پاکستان کی پوزیشن وہ لیڈرشپ کی نہیں ہے اس وقت, تو ہم بہت امید نہیں رکھتے کہ ہم کوئی نیگوشیشنز میں یا میڈیشنز کرا کر یا ریکنسیلیٹ کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال ہمیں اس پہ اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے. وہ سنیں گے نہیں ہماری بات, ہمیں معلوم ہے. ان کو اپنے قومی مفادات عزیز ہیں, ان کو اپنی پالیٹکس اور اپنے رجیم بچانے کے لیے اپنی پالیسیز ہیں جس پر وہ گامزن رہیں گے. تو پھر آپشنز کیا رہ جاتی ہیں باقر پاکستان کے پاس؟ آپشنز کیا رہ جاتی ہیں؟ نیوٹرلٹی آپ مینٹین نہیں رکھ سکتے, ریکنسیلیشن آپ نہیں کروا سکتے. نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں نیوٹرلٹی مینٹین رکھیں. وی مسٹ اسٹینڈ اپ. نہیں جنرل صاحب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مینٹین, آپ تو آئیڈیل کی بات کر رہے ہیں نا کہ لیکن ابھی تک مینٹین کی ہوئی ہے. دیکھیے نا, ہم نے امریکہ کو بھی ریفیوز کیا, عراق میں فوج نہیں بھیجی, اور ہم نے سعودی عربیہ کو بھی ریفیوز کیا, یمن میں فوج نہیں بھیجی. تو مطلب وی کین ڈو اٹ اینڈ وی شوڈ ڈو اٹ. ہم کو کسی صورت میں بھی یہ جو کنفلکٹ چل رہی ہے سعودی عرب اور ایران کی, اس میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے, اس میں سائز نہیں لینی چاہیے. پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے یہ. اس سے بڑی مشکلات اور پیچیدگیاں آگے پیدا ہو جائیں گی پاکستان کے لیے. بالکل. باقی یہ بتائیں آپشنز کیا ہیں پاکستان کے لیے؟ فورن پالیسی فرنٹ پہ کیا آپشنز ہیں؟ ریکنسیلیشن آپ نہیں کرا سکتے, نیوٹرلٹی آپ مینٹین نہیں رکھ سکتے, حالات اتنے خراب اگر ہو گئے تو خدا نخواستہ. آپ کے پاس اس وقت جو آپشن ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ ان کے درمیان یہ کوشش کریں کہ کسی طرح سے یہ جو سچویشن ہے یہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے, کیونکہ اس کے ہماری اکانومی کے لیے, ہماری انرجی سیکیورٹی کے لیے بہت سیریس امپلیکیشنز ہوں گے. اللہ نہ کرے وہ جو ملٹری کنفرنٹیشن سعودی عربیہ اور قطر کے درمیان شروع ہو جاتی ہے, تو ایک سے ہمیں پیٹرول آتا ہے, دوسرے سے ہمیں گیس LNG آتی ہے, تو وہ اس طرف نہ سچویشن چلی جائے. تو ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم میڈیشن نہیں کرا رہے, لیکن ہمیں ان پر ایمفسائز کرتے رہنا چاہیے کہ آپ خدا را اس کو ایک حد سے آگے ان جو آپ کی جو ٹینشنز ہیں ان کو نہ بڑھنے دیں, آپ اپنے ان کو کنٹرول کریں, ان کو مینیج کریں اپنی سچویشن کو. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, لیکن وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم اس موضوع پہ ڈسکس کریں گے کہ مڈل ایسٹ کا کرائسس ہے, اس کی ایک فرقہ وارانہ جہت ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. کیا یہ جہت پاکستانی معاشرے پہ تو ریفلیکٹ نہیں ہوگی؟ اس پہ بات کریں گے اپنے دونوں مہمانوں سے.
ویلکم بیک ناظرین. اچھا باقر، یہ جو ساری صورتحال ہے، جو ایران اور سعودی عرب کی جو لڑائی ہے اور جو سیریا میں ہو رہا ہے اور جو بحرین میں ہوتا رہا ہے، یہ سب اس کی ایک فرقہ وارانہ جہت ہے، اور اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ یہ کسی نہ کسی طرح پاکستانی معاشرے پہ بھی ریفلیکٹ کرتا ہے. ایک تو بڑی آبویس سی ریفلیکشن یہ ہے کہ انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن، جو نون ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، ISIS، داعش اور القاعدہ، وہ پاکستانی فرقہ وارانہ تنظیموں کے ساتھ الائنس میں ہیں اور یہاں ریکروٹمنٹ بھی کر رہی ہیں، اور ریکروٹمنٹ دوسری طرف سے بھی ہو رہی ہے، ایرانینز بھی ریکروٹ کر رہے ہیں. تو یہ کیا صورتحال بنے گی اگر یہ خطا نخواستہ حالات بہت خراب ہو گئے تو ہمارے لیے انٹرنلی کتنا برا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ ہمارے ہاں پہلے سے آپ کو پتہ ہے سیکٹیرین فالٹ لائنز بہت ڈیپ ہے ہمارے ہاں، ہمارے ملک کے. اگرچہ ہم اوبیسلی ڈینائی کرتے رہتے ہیں کہ سیکٹیرینزم ہمارا یہاں پرابلم ہے، لیکن جو ہمارا ایکسٹریمسٹ اور ٹیررسٹ پرابلم ہے اس کی روٹس جو ہیں یہاں کی سیکٹیرینزم ہے. جیسے بھی آپ دیکھیں چائنیز کو بھی مارا گیا تو ایک وہ آرگنائزیشن تھی جس کا جینیسس سیکٹیرینزم سے ہوا، لشکر جنگوی کی بات میں کر رہا ہوں. تو یہاں کے جیسے آپ نے ذکر کیا، یہاں کے لوگوں کی سمپتیز وہاں ہے ایک فیکشن کے ساتھ دوسرے کی، جس طرح میں نے بالکل پہلے پارٹ میں بھی کہا، اور وہ ان کے ساتھ انوالو ہیں. کچھ لوگ تو ہیں وہ وہاں جا کے کر رہے ہیں، کچھ ان کے سمپتھائزرز یہاں پر ہیں جو وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اپنے اوپر، ان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اور وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. تو پاکستان کے لیے ایک تو پرابلم یہ ہے کہ اپنے آپ نے جو لوگ وہ وہاں چلے گئے ہیں ان کو واپس آپ نے اپنے بارڈر کنٹرولز کے ذریعے چیک کرنا ہے کہ جب وہ واپس آئیں دے ڈونٹ گو بیک انٹو دی مین لینڈ، دے گو بیک انٹو دی جیل. ٹھیک ہے نا، آپ نے اپنا یہ دیکھنا ہے جو سیریا سے یا آگے پیچھے سے یہ واپس آ رہے ہیں، کیونکہ اب آپ نے اس پہ یہ کسی طرح سے ان کے اوپر اپنے کنٹرولز، اپنے امیگریشن کنٹرولز اتنے ٹائٹ رکھیں کہ جو کوئی آ رہا ہے اس کے کنٹرولز ہی تو یہاں پہ ہیں نہیں یار. تو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کی ایک آئیڈیل سچویشن یہ ہو سکتی ہے. ہاں اب کیونکہ جب وہ لوگ آئیں گے. اچھا، میں علی اکبر صاحب بیورو چیف ڈان نیوز پشاور ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم تھوڑا سا پارا چنار کے حوالے سے لیٹسٹ صورتحال معلوم کر لیں، اس پہ آپ کا تبصرہ بھی لیں گے اس پہ. علی اکبر السلام علیکم. وعلیکم السلام عمر صاحب، کیا علی اکبر صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا آپ سے کہ کوئی پرماننٹ سلوشن ہے سیکیورٹی کا، پارا چنار کو سیف کرنے کا، پروٹیکٹ کرنے کا، ریاست کا یا کمیونٹی کا کوئی انیشیٹو جس کی وجہ سے پارا چنار سیف ہو سکے اس طرح کے اٹیک سے مستقبل میں؟ جی، یہ پاک افغان جو بارڈر ہے جب تک وہ سیکیورڈ نہیں ہوتا تو یہ جو علاقہ ہے یہ اس میں دہشت گردی ہوتی رہے گی. اور اس دھرنے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو ملکی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر لوگوں کو متوجہ کیا جائے کہ کس طرح جو پاڑا چنار کے لوگ ہیں وہ دہشت گردی کے شکار ہے اور اسی طرح اس کو ٹریٹ نہیں کیا جاتا. تو اس دھرنے کا بنیادی مقصد بھی وہی تھا. علی اکبر صاحب یہ بتائیے گا کہ کوئی کمیونٹی کی طرف سے خود کوئی انیشیٹو ہے کہ وہ خود اپنی سیکیورٹی کے لیے کوئی انتظام کر سکیں، کوئی لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکیں، کچھ بتا سکیں کہ کس طرح کرنا ہے، کس طرح ڈیل کرنا ہے مستقبل میں اس سچویشن سے؟ اس حوالے سے کوئی پیسفل پرامن انیشیٹو کمیونٹی کی طرف سے بھی شروع ہوا ہے یا نہیں؟ جی عمر صاحب، جہاں پر یہ ہماری شیعہ کمیونٹی ہے تو وہاں پر اس طرح کے انیشیٹو جو ہے پہلے سے لیے جاتے ہیں، اور اسی دن بھی جب جلوس تھا تو لوکل سیکیورٹی بھی ہوتی ہے. اسی طرح اور ایکٹیویٹیز کے لیے بھی مقامی سطح پر انہوں نے کمیٹیاں تشکیل دی ہوتی ہے. جی، اور ریاست کی طرف سے بھی کوئی انیشیٹو ہے، کوئی مزید فوج، کوئی پولیس، کوئی سیکیورٹی ادارے وہاں پر ایکٹیو ہو گئے ہوں تاکہ ان کو پروٹیکٹ کیا جا سکے؟ کوئی اس طرح کے انتظامات نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ جی، آج جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں اسی بات پر زور دیا گیا ہے کہ وہاں پر مزید جو دستے ہیں وہ بھیجے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ چونکہ بارڈر پر باڑ لگانے کا عمل جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، تاہم ابھی جو پاڑا چنار کے ساتھ افغانستان کا ایریا ہے تو وہاں پر بھی جو ہے جلد از جلد باڑ لگانے کا کام شروع کیا جائے گا، کیونکہ یہاں سے جو ہے ہر لاچی ایک جو ہمارا انٹرسٹ ہے افغانستان کے ساتھ تو وہ زیادہ والنریبل ہے. تو اس کا ابھی یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ وہاں پر بھی جلد از جلد جو ہے وہ فینس لگانے کا کام شروع کریں گے. تو یہ سیکیورٹی اقدامات جو ہے وہ سامنے آئے ہیں.
दूसरा ये कि आवाम से भी अपील की गई है कि सिक्योरिटी इदारों के साथ तावन करें और इस तरह मकामी सतह पर जिस तरह की आपने बात की कमेटियां बनाई जाए और लोगों जो है वो दहशतगर्दों पर नजर रखें। तो ये आज मुज़ाकरात हुए। और अच्छा अली अकबर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने का, हमारे शो को ज्वाइन करने का। मोइनुद्दीन हैदर साहब, ये फरमाइएगा कि ये कम्युनिटीज़ इतनी वल्नरेबल क्यों हैं, इन पर मुसलसल अटैक्स हो रहे हैं। कोयटा में भी हज़ारों लोगों पर अटैक और पारा चनार पे भी जो कम्युनिटी है उस पर भी अटैक। ये इतनी वल्नरेबल क्यों है, क्या वजूहात क्या हैं इसकी? देखिए, कलभूषण का एतराफ़ी बयान है जी कि हज़ारा कम्युनिटी पर और जो जाते हैं अपना ये हमारे शिया भाई ईरान जाते हैं, मशहद वगैरह जाते हैं और उनके काफ़िले जाते हैं, तो उन पर जितने भी अटैक्स हुए हैं, और ये कलभूषण ने इसका एतराफ़ किया है कि ये उनके टारगेट में शामिल था, फ़िरका वारियत को पाकिस्तान में हवा देना, और वो इसको करवा रहे थे। अब पारा चनार की सिचुएशन ये है, वहाँ एक शिया कम्युनिटी काफ़ी बड़ी मौजूद है और वो चारों तरफ अफ़गानिस्तान से घिरा हुआ है, और अफ़गानिस्तान बेसिकली एक सुन्नी स्टेट है और देवबंदी ख़िलाफ़ के आदमी है, तो उनकी एक कॉन्फ्लिक्ट रहती है। और जो हमारी इस फॉल्ट लाइन को हमारे दुश्मन हमारे ख़िलाफ़ यहाँ आग भड़काने के लिए फ़िरका वारियत की इस्तेमाल करते हैं। और वहाँ पर जो अफसोसनाक वाक़या पिछले दिनों पेश आया है, उसमें उनकी डिमांड थी कि आर्मी चीफ आएँ और प्राइम मिनिस्टर आए, वो तो नहीं गए, लेकिन आर्मी चीफ गए हैं। उन्होंने 3 जो मेन ऐलान वहाँ पर हुआ है वो ये है कि वहाँ पारा चनार को एक सेफ सिटी बनाने की का है प्रोजेक्ट वहाँ चलाया जाएगा, वहाँ पर फौज के दस्तों की तादाद बढ़ाई जाएगी। अच्छा जनरल साहब, अफगानिस्तान से हमले जो होते हैं तो क्या मुराद होगा, क्या इंतजामात किए जाएंगे कि पारा चनार एक सेफ सिटी बन जाए? वो क्या इंतजामात हो सकते हैं? सेफ सिटी ये है, सबसे पहले तो उन्होंने कहा जो बाढ़ लगाने का काम ऑलरेडी शुरू है, पिछले चंद सालों से शुरू है अफगानिस्तान ये बलूचिस्तान के बॉर्डर पे, और यहाँ पर अब बाढ़ वायर का पाकिस्तान ने बहुत वाशगाफ ऐलान कर दिया है कि हम अपनी साइड पे बाढ़ लगाएंगे, चाहे अफगानिस्तान को कितनी ऑब्जेक्शन हो, हमारी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। एक तो उसका ऐलान किया गया है, वहाँ पर ये प्रोजेक्ट ज़मीन पर शुरू हो जाएगा। ठीक। दूसरा, फौजी दस्तों की तादाद बढ़ा दी जाएगी ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा हो। तीसरा, सेफ सिटी में ये होता है कि इंटेलिजेंस वाले और कैमराज और बाकी चीज़ें जो होती है उसकी कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाकर ऐसा माहौल पैदा किया जाता है कि वक्त के ऊपर बर वक्त जो है कार्रवाई होने से पहले या धमाका होने से पहले आप लोगों को पकड़ सकें, इंटेलिजेंस की एक्टिविटी बढ़ाई जाती है। तो ये तमाम बातों का ऐलान हुआ और ये काम किए जाएंगे, तो हमें उम्मीद है उससे बेहतरी पैदा होगी। जी बिल्कुल ठीक है ना साहब। अच्छा बाकर, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, सिक्योरिटी भी लिखते भी हैं, मुझे ये बताएं कि ये जो फ़िरका वाराना तंजीमें हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो क्लेम करती हैं कि हमने ये टेररिस्ट अटैक किया है, जो पब्लिकली क्लेम भी करती हैं, क्या ये अपना क्यू जो है ये ले रही होती हैं मिडल ईस्ट की सिचुएशन से, वहाँ के वाक़यात से, वहाँ पर जो होने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं उससे क्यों ले रही होती हैं, या ये इंडिपेंडेंटली पाकिस्तान के अंदर काम करी होती है? नहीं जी, आप इसके जैसा कहना है कि 2-3 इसके एलिमेंट्स हैं। एक तो आइडियोलॉजिकल है, ठीक है ना, आइडियोलॉजिकली उनकी एफिलिएशंस हैं, कुछ उनके एक मकतब है उसके साथ उनकी है। अभी फाइनेंशियल जो होता है या आपका जो दूसरे मोटिव्स आते हैं वो होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी, जिनका अभी मोइनुद्दीन साहब ने जिक्र किया कलभूषण के स्टेटमेंट का, कि वो भी आ सकते। जना साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स, कोई सिल्वर लाइनिंग आप देखते हैं? कोई सारी सूरत हाल में हर तरफ से हमें बुरी खबर सुनने को मिल रही है, कोई ऐसी बात आप बता सकें हमारे व्यूअर को? जी, दुनिया में हालात बिगड़ रहे हैं, मिडिल ईस्ट में, पाकिस्तान में, लेकिन हमारी होप ये है कि पाकिस्तान की कौम जो है रेजिलिएंट कौम है, और ये दुख उठाने के बावजूद भी फिर इसकी हिम्मत बंधी हुई है। पाकिस्तान की फ़ौज एक प्रोफेशनल फ़ौज है जो कुर्बानी और खून देना जानती है, और उनका अज़म जो है हमारी फ़ौज का भी, आवाम का भी और सियासी लीडरशिप का भी काफ़ी हद तक मजबूत है कि मुल्क से टेररिज्म को जड़ से उखाड़ के फेंका जाए। इस पर मेहनत और कोशिश हो रही है, यही हमारी सिल्वर लाइनिंग है। हमको इससे बेहतर उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि पिछले जो सालों में एफर्ट हुई है उससे हालात बेहतर हुए हैं, और हम उम्मीद करते हैं बेहतर होते चले जाएंगे इंशाल्लाह। बाकर, आप कोई सिल्वर लाइनिंग देखते हैं?
جی یقیناً جس طرح سے بھی اب ہم سب دیکھ رہے ہیں کوشش ہو رہی ہے. اب جو آرمی چیف نے خود سے جو جسچر لیا کہ وہاں جا کر ٹیررزم وکٹمز کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا, ان کی ڈیمانڈز مانگی, ان کی سیکیورٹی کنسرنز کو اپریشیٹ کیا اور ان کے لیے ریڈریسل کے لیے کیا, تو یقیناً اس طرح کی اگر لیڈرشپ قوم کو دی جائے تو وہ حوصلہ دے گی کہ یہ مسائل حل ہو جائیں گے. کیونکہ یہاں پرابلم یہاں آ رہا تھا جو آپ نے ہم نے پارا چنار پروٹیسٹ میں دیکھا کہ یہ سٹارٹ اس لیے ہوا اور یہ سچویشن ایگریویٹ ہوئی. آپ نے پھر پرسوں یہ آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ بھی دیکھا تھا سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ لوگ فرسٹریٹڈ تھے, اپنی اینگر جو ہے وینٹ کر رہے تھے. وہ یہ تھی کہ جب ان کا جو انڈیفرنس دیکھ رہے تھے اسٹیٹ کی طرف سے کہ آپ وہاں پر نہ ان کی کوئی جو ان کے جو یہ سلور لائننگ تو نہ ہوا نا کہ ایلینیٹ ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے ہیں, لوگوں میں ایلینیشن کا شکار ہو رہے ہیں لوگ. لیکن جب یہ دیکھیں نا جس طرح کا آپ کا آرمی چیف کا انیشیٹو ہے, یہ آج کا نہیں ہے, یہ پہلے کا انہوں نے لیڈرشپ کے ساتھ انگیج کرتے رہے, بات چیت چل رہی تھی, لیکن وہاں پہ عوام کو تو یہ سب چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی نا. آرمی چیف گئے, پی ٹی آئی کے وہاں پہ لیڈر گئے, پیپلز پارٹی کے لیڈرز نے کوشش کی وہاں جانے کی. ناظرین چیلنجز بہت ہیں پاکستان کے لیے. مڈل ایسٹ کا کرائسس بھی ایک چیلنج ہے, نہ صرف ہماری فورن پالیسی کے لیے ایک چیلنج ہے بلکہ ہماری انٹرنل سیکیورٹی کے لیے بھی ایک چیلنج ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.